هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دیکھ رہے ہیں آپ احکام قرآن، مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظل العالی انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول دیں گے قرآن پاک کی روشنی میں۔ لیکن آج سلسلے کا فارمیٹ کچھ چینج ہوا ہے، اور آج انشاءاللہ عز و جل اولیاء کرام سے متعلق، بالخصوص غوث پاک سے متعلق کچھ گفتگو کا سینیریو رہے گا۔ سلسلے میں سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں، اور پھر بڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی طرف۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ذی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کی طرف، اور دیکھتے ہیں آج سلسلے کا آغاز کس آیت مبارکہ سے ہوا چاہتا ہے۔ جی۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں، انہیں خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ماشاءاللہ جی مفتی صاحب، آیت مبارکہ ہم نے تلاوت بھی سنی، ترجمہ بھی ہو گیا، اور آج آپ نے اس آیت مبارکہ کا انتخاب فرمایا ہے۔ پہلے تو یہ ارشاد فرمایا اس آیت کا انتخاب آپ نے کیوں کیا؟ اور الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس انداز پر تو گفتگو نہیں کر پائیں گے کہ ایک ہی آیت مبارکہ کو لے کر اس آیت مبارکہ کے مکمل جو مضامین ہیں جی اس پر ہی گفتگو کریں۔ جی آج عمومی گفتگو ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی اس کے علاوہ سلسلوں میں خصوصی گفتگو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس آیت کے پرسپیکٹو اس میں، آیت کے ہی تمام مضامین کو کور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ٹھیک۔ آج ہمارا موضوع ہے اولیاء اکرام کے فضائل۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے، یہ دین اسلام کے اندر جو ایک کریکٹر ہے، جی یعنی دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں، جی ایک کریکٹر ہے ولی اللہ ٹھیک ہے، یا اولیاء اللہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے دوست۔ ٹھیک ہے، تو اس کریکٹر کو، اس منصب کو یہ آیت مبارکہ بڑے واضح انداز میں بیان کر رہی ہے ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہوتے ہیں، یعنی ولی کا معنی ہے دوست، محبوب۔ صحیح۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی مقامات پر اولیاء اللہ کے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ اس آیت میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوں گے، جی نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا، نہ آخرت میں کوئی خوف ہوگا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی انہیں کوئی غم پہنچے گا۔ صحیح، یعنی وہ دنیا سے جب جائیں گے تو نجات یافتہ ہو کر جائیں گے، ٹھیک، اور ان کی آنکھ بند ہوتے ہی جو عالم ہوگا وہ عالم جنت کا عالم ہوگا، خوشیوں کا عالم ہوگا۔ ٹھیک، یعنی اولیاء اللہ کی جب آنکھ بند ہوتی ہے نا، جی
ہم اہل سنت اس دن کو ان کے لیے یوم عید قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یوم عید. اب یوم عید کا دوسرا ترجمہ بنتا ہے یوم عرس. ٹھیک ہے. اب میں یمن حاضر ہوا، میں نے اپنے بیان میں جو ہے وہ کچھ گفتگو کی اس طرح کی کہ آراس بزرگان دین. ٹھیک ہے. تو مجھے میرے ساتھی نے کہا کہ یہاں جو ہے آراس کا لفظ صرف شوہر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک. شادی کی جو دن ہوتا ہے نا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ عرس سے فلاں کا جو ہے نا کہ برات اس دن جائے گی، شادی اس دن ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ کم یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں کا کلچر ہے. تو عربی زبان میں خاص جو خوشی کا ایک دن ہوتا ہے جی، یہ عرس کا دن کہلاتا ہے. ٹھیک. تو اس آیت مبارکہ میں جس غم نہ ہونے کا تذکرہ ہے، جی، جب کسی کا انتقال ہوا تو سب سے بڑی فکر جو اہل اللہ ہوتے ہیں جی، انہیں اپنی میت کی یہ ہوتی ہے کہ اب آخرت پر یہ پیش ہو گئے ہیں. ٹھیک. آخرت کا وقت شروع ہو گیا گویا. اب عالم برزخ شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، ٹھیک ہے. قبر کا اندھیرا ہوگا، قبر کی گھبراہٹ ہوگی، صحیح. قبر میں سوالات کا مرحلہ ہوگا، ٹھیک. قبر میں کون سی کھڑکی کھولی جائے گی. جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مرحومین کے لیے اسی تعلق سے فکر مند ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پھر وہ ان کے لیے صالح ثواب، دعائیں، اذکار، قبر پر جا کر تلاوت اور یہ سب معمولات انجام دیتے رہتے ہیں. ٹھیک. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا جی کہ جو اولیاء اللہ ہوں گے انہیں نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم. سب نہ دنیا کا ہوگا نہ آخرت کا ہوگا. جو ایک فاصلہ تھا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں مزید آگے بڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، موت تو اس فاصلے کو ختم کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے لیے تو وہ دن عید کا دن ہوتا ہے. صحیح ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ واہ کیا خوشی کا دن ہے کہ میری ملاقات اپنے محبوب سے ہونی ہے. جی بالکل ہے. صحیح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اولیاء اللہ کا تذکرہ بھی کیا، ٹھیک ہے، ان کے مقام کو بھی بیان کیا، ٹھیک ہے، اور یہ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. ٹھیک. ہر آدمی ولی اللہ نہیں کہلا سکتا، ہر کوئی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. اس کی شرائط ہے. ایمان ایک لازمی شرط ہے، ٹھیک ہے، اور ایمان کے بعد دوسری بڑی شرط ہے تقوی. ٹھیک ہے. تو اولیاء اللہ جو ہیں وہ تقوی کے پہاڑ ہوتے ہیں. اصل میں درجے ہیں. ٹھیک ہے. ایک درجہ ہے صالحین کا، ٹھیک ہے. نیک لوگ. صحیح ہے. نیک لوگوں کے بھی بہت زیادہ فضائل ہیں. ٹھیک ہے. بہت سارے نیک لوگ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں. ٹھیک. نیک لوگوں کی یقینی طور پر برکتیں گھرانے پر ہوتی ہیں، معاشرے پر ہوتی ہیں، شہر پر ہوتی ہیں. جی. صالحین کے بے پناہ فضائل ہیں، لیکن ہر جو مرد صالح ہے وہ ولی اللہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. صالحین میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ولایت پر کے منصب پر فائز ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتا ہے، بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر نہیں فرماتا. ٹھیک. اولیاء میں بھی. اولیاء میں بھی. ٹھیک. وہ گدڑی کے لال ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہیرے ہوتے ہیں. صحیح. ان کی برکات معاشرے کو مل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک. اگر اس آیت کے اتنا حصہ جو ابھی آپ نے بیان فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور آپ نے فرمایا گویا کہ شرائط ہیں، تو اگر میں اپنے معاشرے سے بھی تھوڑا سا اسے کمپیئر کر لوں کہ لوگ بعض اوقات ہوتے ہیں کہ وہ کسی چھوٹی سی چیز کو دیکھتے ہیں، کوئی انوکھی چیز دیکھتے ہیں، اور وہ سامنے والا بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تو بڑے جناب میرا یہ مقام ہے اور وہ مقام ہے اور میں یوں کر دوں گا وہ کر دوں گا. تو اس آیت کے پرسپیکٹو میں اگر ہم دیکھیں تو پھر وہاں تو یہ بات صادق نہیں آ رہی ہوتی. امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جی کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو، جی پانی پہ چلتا ہوا دیکھو، ٹھیک ہے، یا آگ میں جو ہے وہ چلتا ہوا دیکھو، ٹھیک ہے، تو اس کو اللہ کا ولی نہ جانو ان باتوں کے بعد اگر وہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے تو. اللہ اکبر کبھی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب، مقام اور جو رسائی ملی ہے جی وہ اس لیے ملی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت انہوں نے کی، ٹھیک ہے، اور اطاعت ٹوٹ کر کی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو، شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنانے میں، ٹھیک ہے، پرہیزگاری اختیار کرنے میں، نیکی اختیار کرنے میں انہوں نے خلوص دل سے کام لیا. ٹھیک ہے، اور جو
معرفت کی سیڑھیاں ہیں وہ چڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ولایت پر فائز کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس راستے کے اندر تو اطاعت ہی اطاعت ہے، صحیح، یہ ایک نورانی سفر ہے، صحیح، جبکہ جو گناہ ہے وہ ایک شیطانی کام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس نورانی سفر پر وہی آ سکتا ہے کہ جو شیطانی کاموں سے بچتا ہو۔ ٹھیک ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے استاد امام وکیع سے عرض کی مجھے نصیحت کیجیے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ اوصانی الی ترک المعاصی، ٹھیک ہے، تو مجھے یہ نصیحت کی کہ گناہوں سے بچو، فإن العلم نور من نور اللہ سبحان ونور اللہ لا یعطى للعاصی، کہ علم اللہ کے انوار میں سے ایک نور ہے، سبحان اللہ، اور اللہ کا نور گناہ گار کے سینے میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ جو شرائط کیونکہ بیان ہوئی کہ جو ولی اللہ ہوگا وہ اہل علم ہوگا، جو ولی اللہ ہوگا وہ اہل علم ہوگا اور غیر حلال و حرام کا جاننے والا ہوگا۔ ٹھیک ہے، حلال و حرام کا جو جاننے والا نہ ہو، نہ وہ پیر بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ مرشد بن سکتا ہے، صحیح، اور نہ ہی وہ شخص جو ہے وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے وہ جس ماحول میں بھی رہتا ہو، یعنی پیر ہونے کے لیے، مرشد ہونے کے لیے کوئی مفسر قرآن یا کوئی متکلم یا کوئی بلیغ اور ادیب ہونا ضروری نہیں ہے، جی، وہ جس معاشرے میں رہتا ہو، اپنے ارد گرد جو اس کے معمولات ہوں، ان معمولات کے تعلق سے حلال و حرام کا علم رکھتا ہو، ٹھیک ہے، یہ شرط ہے۔ ٹھیک ہے، شریعت کا احکام جانتا ہوگا کہ یعنی خلاف شرع کام نہ کرتا ہو، ٹھیک ہے، اور شریعت کے ضروری احکام سے واقف ہو، صحیح، یہ بنیادی شرائط ہیں ٹھیک، مرشد ہونے کے لیے۔ مرشد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کا باپ مرشد تھا، پیر تھا، نیک آدمی تھا، اب بیٹا جیسا بھی ہے اس نے ہی گدی نشین بننا ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ صحیح، آگے فرمایا گیا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، سبحان اللہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو اہل اللہ ہوتے ہیں دنیا میں بھی انہیں ایک مقام حاصل ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اگر ان کو ظاہر فرماتا ہے تو پھر ایسا ظاہر فرماتا ہے کہ مرجع الخلائق ہوتے ہیں۔ آپ امام اعظم کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کتنے بڑے مرجع الخلائق تھے۔ ٹھیک ہے، کسی نے امام فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جی، اپنی کتاب کے اندر تحریر فرمایا، جی، یعنی حکایت اولیاء ان کی کتاب ہے، جی، اس میں تحریر فرمایا، کسی نے پوچھا کہ کسی اکابر سے کسی نے پوچھا جی، کہ کسی ولی کی مجھے کوئی کرامت بتاؤ، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کی کرامات بتاتا ہوں۔ کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ 9 سال کی عمر ہوتی ہے تو قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں، سبحان اللہ، 10 سال کی عمر ہوتی ہے تو جو ضروری علم اور ادب ایک تربیت ہوتی ہے ٹھیک ہے، اس کی تکمیل کر لیتے ہیں، صحیح، 15 سال کی عمر ہوتی ہے تو 30,000 احادیث ان کو یاد ہوتی ہیں، اللہ اکبر، اور 17 سال ان کی عمر ہوتی ہے تو قرآن و حدیث اور اجماع امت سے اور قیاس سے 60,200 مسائل کا استنباط کر لیتے ہیں 17 سال کی عمر، 17 سال کی عمر میں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا سوائے یہ کہا جائے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ صحیح، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی اپنے بندے کو ظاہر فرماتا ہے تو پھر اس کے عرفان کو ظاہر فرماتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علم کو ظاہر فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے تو اس کے سینے کو جو ہے وہ مخزن اور علم کا خزانہ بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، معرفت کا خزانہ بنایا جاتا ہے۔ ٹھیک، جب وہ بولتا ہے تو پھر دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سیکھتی ہے، جی، اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کے ذریعے سیکھتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف لے جانے والے راستوں کو ان سے سیکھتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان سے شریعت کو سیکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے افراد کو واسطہ قرار دیتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے افراد کے ذریعے دین ملتا ہے، خدا ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب ملتا ہے، ٹھیک، قرآن سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مختلف اعتبار سے مرجع الخلائق بناتا ہے. سبحان اللہ. رشد و ہدایت ان کے ذریعے پھیلتی ہے. ٹھیک ہے. لوگ رجوع کرتے ہیں. ان کا جو فیضان ہے وہ عام ہوتا ہے. وہ کوئی روپیہ پیسہ نہیں لٹا رہے ہوتے جی. وہ اپنے جو روحانی فیضان ہیں، جو نورانی فیضان ہیں، اس کو عام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ معاشرے میں نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم امام اعظم کی بات کریں جی. تو امام اعظم کا جو فیضان تھا وہ علمی فیضان تھا. ٹھیک ہے. علم پھیلا ان کے ذریعے سے. آپ کی بے پناہ کرامات ہیں، پوری کتابیں، نہ جانے ہر صدی میں کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، امام اعظم ایک یا دو صدی میں نہیں. ٹھیک ہے. ہر صدی میں نہ جانے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کے ذریعے لوگوں نے حدیثیں سیکھی، ان سے جو ہے لوگوں نے قرآن سیکھا، ان کے ذریعے فقہ سیکھی. ٹھیک ہے. امام اعظم وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے فقہ کو ابواب پر مرتب فرمایا. مفتی اب جیسے آپ گفتگو کر رہے ہیں امام اعظم کی، تو ایک عوامی کانسیپٹ میں عرض کر رہا ہوں کہ عوام میں کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے جو عالم ہوگا نا، جو عالم ہوگا تو اسے ولی کے تناظر میں نہیں دیکھتے. اچھا یہ امام اعظم کی جیسے بھی آپ گفتگو کر رہے ہیں اور ولایت اور علم دونوں ہی کی بات کر رہے ہیں آپ. اچھا اسی طریقے سے جب کسی ولی اللہ کا تذکرہ کریں گے تو اسے ایز اے عالم نہیں لیتے. جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کریں گے تو غوث پاک کے لیے بھی عالم ہونے کا جو وہ ہے نا وہ نہیں بولتے. وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ درجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. یعنی علماء کا جو ایک بلند ترین درجہ ہے، فقاہت کے اندر بلند ترین درجہ شمار کیا جاتا ہے. جی. آپ ایک بہت بڑے مفسر، بہت بڑے متکلم، یعنی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگوں نے سیرت جو ہے وہ پڑھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. بزرگان دین کی سیرت نہیں پڑھی ہوتی. اور ایک قابل افسوس نقطہ یہ بھی ہے جی کہ شخصیت کے تعلق سے جی جو ہمارے خطبہ ہیں جی جی وہ مختلف پہلوؤں کو کور نہیں کرتے. ٹھیک ہے. کرام بالخصوص اولیاء کو لیں وہ ایک یا دو پہلو کو ہی کور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر امام اعظم کا جو ہے وہ دن آئے گا تو ایک بیان کریں گے صرف. ٹھیک ہے. حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا جب اگر یوم آتا ہے جی تو اس پر کوئی 50 بیان ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ مفتی پھر آپ سے رجوع کرنا پڑے گا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مطالعہ، فکر اور کون سی باتیں پبلک کے سامنے کرنی ہے، کون سے نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اپنے ایک لیکچر کو ڈیزائن کرنا پڑتا ہے اور یہ آسان معاملہ ہے. ٹھیک. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو چیز نمایاں ہو کر پھیلی جی وہ تھی دین کی بنیادی تعلیمات. صحیح ہے. اب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دور میں آنکھ کھولی اس دور میں اس بات کی ضرورت تھی کہ ہر آدمی قرآن و حدیث سے استدلال نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک ہے. صحابہ موجود تھے، تابعین موجود تھے. امام اعظم خود تابعی ہیں، یعنی جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہو وہ تابعی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یعنی لوگ براہ راست ان حضرات سے فیوز حاصل کیا کرتے تھے. جی. لیکن جب یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ اب کیا ہوگا، جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ سے وہ کام لیا کہ انہوں نے عوام کے لیے مسائل حل کر دیے. یعنی یہ تو 17 سال کی عمر کا عالم ہے کہ 60,000 مسائل کو نکال کر انہوں نے یکجا فرما دیا، مرتب فرما دیا. یعنی اگر کوئی قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب ہے جو نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. ٹھیک ہے. مصحف کی جو ترتیب ہے، مصحف کی ترتیب. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے جو ہے وہ طہارت کے مسائل لکھے ہوئے ہیں، پھر نماز کے مسائل ہیں، پھر روزے کے مسائل ہیں. یہ چیزیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں. صحیح. امام اعظم وہ واحد فرد ہیں جی جنہوں نے سب سے پہلے قرآن و حدیث سے جو مسائل نکلتے ہیں ان کو فقہی ابواب پر مرتب فرمایا. سبحان اللہ عز و جل. اور بعد میں جو آنے والے محدثین ہیں، یعنی امام بخاری تو امام اعظم کے شاگردوں 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 کے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے. 8ویں پشت جو ہے نا وہ ٹھیک ہے جا کے شمار ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی پھر محدثین نے بھی جو احادیث منتشر تھیں، جی جی مشہور تھیں، ٹھیک ہے. معروف تھیں، ان کو جب کتابی صورت میں یکجا کیا ٹھیک. تو پھر اسی ترتیب سے یکجا کیا. تو یہ امام اعظم کا فیضان تھا. ٹھیک. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے. جی. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 3 حصے ہیں. ٹھیک ہے. ایک حصہ تو وہ ہے کہ جس میں انہوں نے جو علوم دینیہ ہیں اس کی تحصیل کی. ٹھیک ہے. وہ حاصل کیے مشائخ کے پاس جا کے، بزرگوں کے پاس جا کے، اکابرین کے پاس جا کے وہ حاصل کیے. ٹھیک ہے. دوسرا جو
ان کا مرحلہ ہے زندگی کا، وہ ہے دنیا سے کنارہ کشی. ٹھیک. وہ جنگلات میں نکل گئے، مجاہدے کیے، ریاضتیں کی، اور خلوت نشینی کی، اور ترک دنیا کر کے خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں محو ہو کر وہ ایک اس مقام اور مرتبے کے لیے پر پہنچے کہ جس مقام اور مرتبے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پہنچانا تھا. ٹھیک ہے. تیسرا جو دور ہے وہ ہے جو مسلمانوں کی رشد و ہدایت. سبحان اللہ. انہوں نے آ کر مسلمانوں کی رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا. ٹھیک. مسجد میں بیان شروع کیا، مسجد بھر گئی. ٹھیک ہے. جامع مسجد میں بیان. کو لیا، جامع مسجد بھر گئی. عیدگاہ کو لیا، عیدگاہ بھر گئی. سبحان اللہ. اور ان کی جو کرامات تھیں وہ لا تعداد تھیں. ٹھیک. وہ سے پاک رضی اللہ. لا تعداد تھیں. یعنی جو سلاسل ہیں جی. طریقت کے، جی. چشتیہ سلسلہ ہے، سہروردیہ سلسلہ ہے، نقشبندیہ سلسلہ ہے، جی. اسی طریقے سے قادری سلسلہ ہے. جی. اور قادری سلسلے کے جو پیشوا ہیں وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جی. تو ایسا نہیں کہ صرف جو قادری سلسلے کے مشائخ ہیں وہ آپ کی کرامات کے جو ہے نا معترف ہیں. ٹھیک ہے. بلکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو بھی عالم آیا ہے، جی، خواہ وہ قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، کسی بھی سلسلے شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، جی. حنفی ہو، وہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا معترف رہا ہے. الحمدللہ. اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صرف ولی نہیں بنایا، ٹھیک ہے، بلکہ آپ کو یہ منصب عطا فرمایا کہ آپ اولیاء کے سردار بنائے گئے ہیں. سبحان اللہ. حضور غوث پاک رضی اللہ. یعنی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی اپنے سے بھی پہلے، جی اعلیٰ حضرت نے جو بیان فرمایا ہے، اپنے سے بھی پہلے جی وہ مشائخ جن کی فضیلت خاص وجوہات سے بیان نہیں کی گئی، جی جن کی بیان کی گئی وہ مستثنیٰ ہیں، جی ان کے جو اپنے مشائخ تھے، جی جیسے جو ہے وہ امام سری سقطی ہیں، جنید بغدادی ہیں، جی یہ شیوخ میں آتے ہیں ٹھیک ہے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے. ٹھیک ہے لیکن جو فضائل ہیں جی ان سے زیادہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں. ٹھیک ہے. تو ان سے پہلے کے بعد مشائخ اور ان کے بعد آنے والے اولیاء، محدثین، مفسرین، متکلمین، کسی بھی اعتبار سے دینی فضیلت رکھنے والے جو لوگ ہیں، یہاں تک کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جی جتنے بھی اولیاء آئیں گے، جی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سردار ہیں. سبحان اللہ. اور پھر یہ ولایت کا جو سرداری کا جو تاج ہے، جی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر سجے گا. تو یہ آپ صرف ولی نہیں ہیں، اولیاء کے سردار ہیں. ٹھیک. تو آپ ایسا نہیں ہے کہ جو رشد و ہدایت اور جو کرامات ہیں اس کے تعلق سے ہی آپ کی شہرت ہے، بلکہ اگر آپ کی سیرت کو پڑھا جائے تو بہت سارے واقعات آپ کی سیرت میں ملتے ہیں. مطلب کرامات کی طرف آپ جا رہے ہیں. اب جیسے کرامات یہ آپ نے فرمایا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بالخصوص کہ آپ کثیر الکرامت بزرگ گزرے ہیں، اور یعنی دیگر اولیاء کو جو کرامات ملی ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن آپ کی تو کرامات کے بارے میں بیان کیا گیا کہ ہر روز بلکہ ہر گھڑی گویا کہ آپ سے کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہوتا تھا اور کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں. اب یہ کرامت ہوتی کیا ہے، کیوں ملتی ہے؟ یہ دیکھیں، پہلے تو میں جو ولی اللہ کا کنسپٹ ہے نا، جی وہی ابھی کلیئر نہیں کر پایا کہ جو نیک اور پرہیزگار بندے ہوتے ہیں ان نیک اور پرہیزگار بندوں کو صالحین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. صالحین، متقی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. صدیقین بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان بندوں کے اندر اللہ تعالیٰ جسے منتخب فرماتا ہے اسے ولی کے طور پر منتخب فرماتا ہے. ٹھیک ہے. ہر آدمی ولی نہیں ہوتا. صحیح ہے. ہر آدمی ولی نہیں ہوتا، ہر نیک آدمی ولی نہیں ہوتا. جسے ولایت کے طور پر منتخب کیا جاتا ہے تو اسے خصوصی عنایتوں سے، نوازشوں سے، انعامات سے، خصوصی اوصاف سے نوازا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو خصوصی اوصاف سے نوازنا ہے، جی ایک تو قرآن مجید فرقان حمید کی اسی آیت سے ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں ان کے فضائل کو، ان کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا. ٹھیک ہے. ایک حدیث پاک ارشاد ہوا، ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ. اللہ. کچھ بندے اللہ تعالیٰ کے ایسے ہوتے ہیں
اگر کسی چیز پر قسم کھا لیں کہ ایسا ہو کر رہے گا جی اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی فرما دیتا ہے جو ان کی زبان سے ادا ہوا، جو ان کی زبان سے ادا ہوا۔ اللہ اکبر، یہ مقام و یہ مرتبہ کوئی صوفی کا قول نہیں ہے، ٹھیک ہے، حدیث شریف ہے یہ حدیث رسول ہے اللہ اکبر، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے متعلق ان کے مقام اور مرتبے کو واضح کر رہی ہے۔ ٹھیک، ایک اور حدیث پاک جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے ولایت کا مفہوم سمجھنا ہو جی، تو بخاری شریف کی یہ حدیث کافی ہے، ایک حدیث کافی ہے، اس سے پوری ولایت کا مفہوم سمجھ، پوری ولایت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا، مقام و مرتبہ بھی، کرامات کیسے ہوتی ہیں، اولیاء اللہ کے اندر کیا طاقت ہوتی ہے، ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ یعنی یہ حدیث گویا کہ جامع الکلیم کی جو ہے مثال بھی ہے اور اولیاء کرام علیہم الرضوان ویسے حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، جیسے ٹھیک ہے، جامع الکلم شاید نہ بلکہ کہا، ٹھیک ہے، نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی جامع الکلم وہ ہوتی ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوں۔ ٹھیک ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کا کلام نقل فرمائے، ٹھیک ہے، تو یہ حدیث قدسی ہے۔ ٹھیک ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا۔ جی اب دشمنی کا جو لفظ ہے جی، اس کے اندر بغض بھی آ جاتا ہے، نفرت بھی آ جاتی ہے، تحقیر وغیرہ جو کچھ بھی ہے، تحقیر بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا میرا اس کے متعلق اعلان جنگ ہے۔ پھر فرمایا کہ جو فرائض ہیں وہ میرے قرب کا سب سے مؤثر ذریعہ ہیں۔ ٹھیک ہے، فرائض پر عمل کرنا، یعنی جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، جن سے روکا ہے ان سے رکنا۔ فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، فرائض پر عمل کرنے کے بعد جی جو نوافل ہیں، جو مستحبات ہیں، جو آداب ہیں، ان کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جب محبت کرنے لگتا ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، سبحان اللہ، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ایک لشکر ہے جی، جو فارس میں گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، نہ جانے کتنے 100 کلومیٹر دور، ٹھیک ہے، ایسی آنکھیں ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، ٹھیک، لیکن سارے پردے ہٹا دیے گئے، مدینہ شریف میں فاروق اعظم، جی مدینہ منورہ میں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایران کا جو علاقہ تھا فارس، جی جی، اب فارس میں سے لمبا تھا، اس میں عراق بھی شامل تھا، بہت سارے علاقے تھے، ٹھیک ہے، اس لیے متعین یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ایران کا علاقہ تھا موجودہ، تو وہ کوسوں دور یعنی میلوں دور جی، اس میدان پر نگاہ ہے، اور فرما رہے ہیں یا ساریہ الجبل، ایک لشکر بھیجا ہوا تھا جو وہاں جنگ کر رہا تھا اور وہ شکست کھا رہا تھا، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں، اس لشکر کے سردار تھے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی، یہاں مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، پہاڑ کے راستے سے حملہ کرو، سبحان اللہ، یہاں پہ یہاں سے وہاں پہ مدینہ آواز پہنچ رہی ہے، منورہ میں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، حدیث مبارکہ میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے، جی بالکل، کتب حدیث میں جی جی، روایت لکھی ہوئی ہے، یہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں ساریہ الجبل، ٹھیک، سارے پردے ہٹ گئے، ٹھیک ہے، آواز بھی پہنچی صحیح، بغیر کسی کنیکشن کے، صحیح، نگاہ بھی وہاں فرمائی، اور جو وہاں تھے انہوں نے آپ کی آواز بھی سنی، یہ ساری طاقت کیسے پیدا ہو جاتی ہے، سوچنے کی بات ہے تو، کیسے پیدا ہو جاتی ہے، یہی تو بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر، کہ جب بندہ ولایت پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کانوں میں ایسی طاقت عطا کرتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اللہ، وَبَصَرَهُ الَّتِي يَبْصُرُ بِهِ، اس کی آنکھ میں ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور ہاتھوں میں ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے وہ تھامتا ہے، یمشی بہا، اور اس کے پاؤں میں ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، پھر وہ زمین پر نہیں چل رہا ہوتا، ٹھیک ہے، اولیاء اللہ کی جو سیرت کی کتاب مرضی اٹھا لیں، جی، آپ کو کثیر ایسے واقعات ملیں گے
کہ فلاں بزرگ آج یہاں تھے، اگلے دن مکہ مکرمہ میں تھے. تو یہ مکانی جو پایا جا رہا ہے. بالکل یہ سفر جی. ان کے پاؤں، ایک پاؤں یہاں اور دوسرا پاؤں وہاں ہوتا تھا. جی. تو یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے. بالکل. کب پیدا فرماتا ہے؟ کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کیا لینے جاتے ہو مزارات پہ؟ جی. کیوں جاتے ہو؟ کیوں جاتے ہو؟ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جی. وَإِن سَأَلَنِي، میرا بندہ اگر مجھ سے سوال کرتا ہے لَأُوتِيَنَّهُ، میں اپنے اس بندے کو ضرور عطا کرتا ہوں. یہ اولیاء کرام کے بارے میں. اولیاء کرام کے بارے میں. ٹھیک ہے. فضائل کیا ہوتے ہیں؟ خصوصیت یہ فضائل ہوتے ہیں نا. جی. اللہ تعالیٰ ہر بندے کی آواز سنتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ ہر آدمی کی جو دعا ہے جی وہ بظاہر قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ظاہری جو وہ ہے وہ پوری نہیں، وہ قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں. بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے تقدیر ایسی لکھی ہوتی ہے اور یہ لکھ دیا ہوتا ہے اس بندے کی تقدیر میں اب تبدیلی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن تقدیر کی ایک قسم ایسی ہے جو اولیاء اللہ کی دعاؤں سے ٹل جاتی ہے. یہ بات بھی ہمیں بیان کر دی گئی ہے. ٹھیک. اب ہم نے دعا کی، مدعا پورا نہ ہوا، لیکن ہم گئے اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے کے پاس. ٹھیک ہے. اس سے کہا حضور دعا فرما دے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دے. اب اس بندے نے دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں مدعا پورا ہو گیا. ٹھیک ہے. اور مفتی صاحب اگر ہم اولیاء کرام کی سیرت دیکھیں تو ایسے ایک دو نہیں سینکڑوں واقعات ایسے مل جائیں گے ہمیں کہ لوگ گئے اپنی حاجتیں پیش کی، ان سے دعاؤں کا ان کو وسیلہ بنایا تو ان کی حاجت پوری ہو گئی. بلا شبہ. بلکہ احادیث میں بھی ایسی تو فرمایا جا رہا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، مجھ سے سوال کرتا ہے تو مجھ سے عطا کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. اب دیکھیے یہ جو ہم نے آیت مبارکہ پڑھی، جی کیا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو اولیاء کی شان، شوکت، مقام، مرتبہ، قرب، ان پر انعام و اکرام، نوازشات جو کچھ ہیں وہ صرف دنیا میں ہی ہوں گی؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، سبحان دنیا میں بھی یہ مقام و مرتبہ ہے اور آخرت میں بھی ہے. بشارتیں ان کے لیے، ان کے لیے خوشیاں خوشیاں ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اگر بقید حیات ہوں تو بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ انتقال فرما جائیں تو بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہیں. اللہ. تو جس مقام پر اللہ کے ولی کا جسد ہوگا، جی آپ اندازہ لگائیے وہ مقام کتنا بابرکت ہوگا. ٹھیک ہے. کہ وہ ولی اللہ جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا اگر کوئی اس سے دشمنی کرے تو وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے. وہ ولی اللہ کہ جس کی جو ذات ہے وہ رحمتوں اور برکتوں کا ٹھکانہ ہے. سب ان کا تو ذکر بھی جو ہے روایتوں میں ہے نا، اندر ذکر صالحین تنزل الرحمہ. جی. تو ان کا تو ذکر بھی ایسا ان کا ذکر رحمت کا سبب ہے. جی. جب ان کا جسد جہاں موجود ہو وہ کتنی بڑی رحمت کا سبب ہوگا. اور جو مقام اور مرتبہ اور جو قرب تھا جی وہ دن بہ دن بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا. ماشاء اللہ. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مر گئے ہیں، مردے ہیں، سنتے نہیں ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہے. ٹھیک ہے. ضرور انہیں موت آتی ہے. ٹھیک ہے. ضرور آتی ہے، لیکن یہ جس عالم میں ہوتے ہیں اس عالم میں ان کی جو طاقت، ان پر جو انعامات، ان پر جو اکرامات ہوتے ہیں وہ مزید بڑھ جاتے ہیں. جی. حدیث پوری کر لوں. جی. فرمایا وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں انہیں پناہ عطا کرتا ہوں. تو ہم نے تو اور بہت ساری قرآن پاک کی آیات جو ہے وہ منتخب کر کے رکھی ہوئی تھی جو ڈسپلے بھی کرنی تھی کہ خود قرآن پاک نے اولیاء اللہ کی جو کرامات ہیں ان کو کس طریقے سے بیان کیا ہے. حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہا گیا کہ یہ سوکھا درخت ہے، آپ جا کے ہاتھ لگا لیں، صرف اللہ ہاتھ لگا کے ہلائیں، اس سوکھے درخت سے، کھجور کا سوکھا درخت جی جو ہے وہ کھجوریں جو ہے وہ جڑیں گی. جی. انہیں آپ کھائیے. ایک اور آیت میں فرمایا گیا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب پہنچے دیکھا کہ وہ محراب میں تشریف فرما ہیں اور ان کے پاس انواع اقسام کے پھل رکھے ہوئے ہیں. جی. حیران رہ گئے، پھلوں کا تو موسم ہی نہیں ہے. تو یہ کرامت ہے ان کی جی جو قرآن پاک میں بیان حضرت مریم کی. آصف بن برقیہ کا واقعہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا. یہ کرامتیں ہیں، یہ ساری کرامتیں ہیں. تو کرامتوں کا معاملہ. پھر جو برکات اولیاء ہیں، جی اللہ اکبر، قرآن مجید فرقان حمید کی صرف ایک آیت سامنے رکھی جائے تو برکات اولیاء کا پورا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا. یعنی ہم عرض کر رہے ہیں نا برکات، جی، یعنی جسد کی برکات،
ان کے وجود کی برکات کہ وہ کتا جو اصحاب کہف کے ساتھ موجود تھا جی اس کتے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شرف عطا کیا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کیوں؟ وہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تھا۔ اللہ وقلبہم باسط، جی سورہ کہف کی آیت نمبر 18 ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا، تو اولیاء اللہ کی صحبت میں رہنے والا کتا یا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ تو جو اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، جی جو اولیاء اللہ کی قبروں کے پاس بیٹھتے ہیں، اللہ کیا وہ روایتیں نہیں ہیں کہ جناب قبرستان کے اندر جو ہے اللہ کا ایک نیک بندہ جو ہے وہ دفن کیا جاتا ہے، اس کی برکت سے اہل قبرستان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ بالکل۔ تو جو برکات ہیں اولیاء کی وہ تا قیامت جاری و ساری رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء اللہ کی جو برکات ہیں اس سے متمتع فرمائے، آمین۔ فیض یاب فرمائے، بعد رکھے ان لوگوں میں شمار نہ فرمائے کہ جو اولیاء سے دشمنی رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں۔ اور ایک بات واضح کر دوں کہ اولیاء اللہ کے توسل کے بغیر نہ قرآن سیکھنا ممکن ہے، نہ حدیث سیکھنا ممکن ہے۔ امام بخاری یا دیگر محدثین جب جاتے تھے لوگوں کے پاس تو کیا کرتے تھے؟ جی جا کے دیکھتے تھے یہ کس وصف پر پورا اترتے ہیں، ٹھیک، نیکی میں، پرہیزگاری میں، زہد و تقوی میں۔ جتنے محدثین ہوئے ہیں وہ سب کے سب اولیاء اللہ کی کرامات کے معترف تھے، جی اولیاء اللہ سے توسل کے معترف تھے، اولیاء اللہ کے فضائل کے معترف تھے، اور انہی سے حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں، انہی سے تفاسیر ہم تک پہنچی ہیں، انہی کے برکات ہم تک پہنچی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء اللہ کے فیض و برکات سے فیض یاب فرمائے، آمین۔ اولیاء اللہ کے فیضان کو عام فرمائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کے سردار ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی نگاہ رحمت ہم پر فرمائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر کامل نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تو کامل ہوں۔ تو اسی امید پہ ہم بھی یہ امید رکھتے ہیں، اسی قول کے اوپر کہ ہم کامل نہیں ہیں لیکن ہمارے جو پیر ہیں، بڑے پیر صاحب ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دیگر اولیاء کرام یہ ہو کامل ہیں۔ سکتا ہے جو جملہ میں نے کہا کسی کے ذہن میں گیا ہو، یار اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے ولی کی نگاہ ہم پر فرما۔ اللہ اللہ، یہ دعا بھی مانگی جا سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہم پر فرما۔ جی تو اصل میں اولیاء اللہ واسطہ ہیں۔ ٹھیک، بروز قیامت کیا ہوگا؟ جی لوگ شفاعت کے لیے جائیں گے نا، جی جی علماء کی بارگاہ میں جائیں گے، ان سے شفاعت مانگیں گے، اولیاء کی بارگاہ میں جائیں گے، ان سے شفاعت مانگیں گے۔ بالکل، تو حضور غوث پاک کی نگاہ ہم پر ہو جائے جی اور وہ ہماری شفاعت فرما دیں، اللہ اللہ، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ اور کیا بات ہے، بیڑا پار ہو جائے گا بیڑا پار ہو انشاءاللہ۔ اسی لیے کہتے ہیں ہم کو اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ عز و جل اپنا بیڑا پار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فیضان اولیاء عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔